حالیہ مونسون کی برسات کے بعد اندرون سندھ ایک بار پھر سیلاب کی تباہکاریاں پھیلی نظر آتی ہیں۔ ابھی سندھ کے باسی گزشتہ سیلاب کے نقصانات سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک بار پھر سیلاب ان کا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ خصوصاً بدین، ٹنڈوباگو اور دیگر اضلاع میں سیلاب کی تباہکاریوں نے جو صورتحال اختیار کی، اس نے حکومتی نااہلی کو نمایاں کر دیا ہے۔ بدین اور اس کے اضلاع میں سیلاب کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، لیکن اس مرتبہ بھی حکومت سے زیادہ NGO سرگرم دکھائی دیتی ہیں، جو کہ مختلف ریلیف کیمپوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں، جبکہ محکمہ صحت کے اہلکاروں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ NGOs کی جانب سے تعینات کیے گئے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ متاثرین میں بہت تیزی کے ساتھ جلدی اور پیٹ کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمپ میں کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ہی کام کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو خاص جو پیشنٹ ہمارے پاس ابھی ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ اسکن انفیکشن کے ہیں، جس میں اسکیبیز وغیرہ ہے یا اسکن میں مختلف ڈیزیزز آتی ہیں، ڈرمیٹائٹس سے مختلف کلوز کانٹیکٹ وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آئی کے انفیکشن آ رہے ہیں، ایئر کے انفیکشن آ رہے ہیں، ایکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشن آ رہے ہیں، ڈائریا، ملیریا اور اس کے بھی اسکن ڈیزیز یہ زیادہ تر آ رہے ہیں۔ باقی جنرل پیشنٹ بھی آ رہے ہیں درد کے ساتھ، کوئی زکام کے ساتھ۔ جتنے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں زیادہ تر اسکیبیز، رنگ وارمز، زیادہ تر جو بالکل اسکن مطلب الرجی کے ساتھ انسیکٹ بائٹ کے جیسے پیشنٹ آ رہے ہیں، تو اس طرح کے پیشنٹ زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ملیریا کے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں ماسکیٹوز زیادہ پھیل جاتے ہیں، تو ملیریا کے سمٹمز کے ساتھ پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں۔ ڈائریا بھی بہت کامن ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ 3 ڈیزیز ہی زیادہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور فیمیل بھی زیادہ اس کے ساتھ ہی کنسرنڈ آ رہی ہیں۔ متاثرین کے کیمپوں میں نہ صرف امراض میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کے مسائل بھی حل نہیں ہو رہے اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی مدد نہیں کی جا رہی اور صرف حکومتی اہلکار اپنے جاننے والوں کو امداد دلوا رہے ہیں۔ قلعہ دال کا دے رہے ہیں، نہ کوئی لکڑی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا سولا، کوئی امداد کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں، اور بچے بیمار ہیں اور ہمارے کو ادھر جگہ بھی پوری نہیں ملتی، بندے پہ چڑھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہماری سہولت سرکار کچھ کرتی نہیں ہے، اور جو کرتی ہے تو اپنی سفارتیں کرتی ہے۔ دوائی مل رہی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی مل رہی ہے، اور پہلے راشن میں دیا تھا 5 دن کا، 3 دن کا دیا تھا، 5 کلو آٹو دیا تھا، اور بولا ابھی آپ کو 3 دن کے بعد دیں گے، پھر 3 دن کے بعد نہیں ہے، 6 دن کے بعد ہیں، پھر 5 کلو آٹا دیا ہے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے یہاں پر رہنے کے لیے، بچے باہر سارے بیٹھے میں بھی ٹینٹ لگا رہے ہیں، بولے آپ کو جگہ دیں گے، دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں وہ تو بس اللہ جانتا ہے۔ یہاں کو راشن جو آتا ہے ادھر مار مارے لگے پڑے، کسی کو راشن نہیں مل رہا ہے، راشن جب بھی آتے تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کچھ بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں، اس لیے یہاں کوئی انتظام کیا جائے۔ عید آ رہے، روزے ہیں، ہم گھر سے تو بے گھر ہے، اب کسی کو ہم دیکھنے تو نہیں آتے، یہاں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، عید سالوں کے بعد آتا ہے، زار عیدیں نہیں آتے ہیں۔ کیا راشن پانی ہفتے پہ دیتے ہیں ہمارے کو، اور کچھ اس میں سامان کم بھی ہوتا ہے، کچھ سامان دیتے ہیں کچھ نہیں بھی دیتے ہیں۔ دوائیوں کا ہے، پانی کا ہے، دوسرا نہیں آٹا، نہیں چاول، نہیں کھانا، نہ پینا، کچھ بھی ہمارے کو نہیں مل رہا ہے، نہیں ہمارے کو فنڈ کا پیسہ ادھر مل رہا ہے۔ راشن کہاں دے رہے ہیں یہاں پر؟ نہ راشن دے رہے نہ کیا، کچھ سامان دے رہے تو آدھا دے رہے آدھا دے نہیں رہے، اور 5 کلو کا آٹا کے ساتھ اور کچھ نہیں دے رہے، روزہ رکھنے کے لیے کچھ دے نہیں رہے، اور روزہ کھولنے کے ٹائم پہ بھی کچھ نہیں دے رہے، پانی سے روزہ کھولنے، پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارے کو ادھر یہاں پہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، ہمارے بچے دیکھو بھوکے مرنے، ہمارے کو کون کھانا دے گا؟ اور حکومت یہ دوائی بولتے لے کے جاؤ، ابھی یہ ڈنڈ کنا پانی لے کے جاؤ، کدھر سے ہمارے بچے کھائیں گے؟ حکومت کی جانب سے صرف امداد کے دعوے اور فوٹو سیشن کروائے جا رہے ہیں، جبکہ سرکاری گوداموں میں امدادی سامان کے ڈھیر کے باوجود متاثرین کا احتجاج جاری ہے۔